السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تعمیر ملت اور نظام حکومت۔ ریاست کو منظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں کی کیا حالت تھی، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر ان کی کیا حالات تھے، یہ ہم پہلے تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اخلاقی پستی کتنی تھی وہ بھی ہم نے پہلے دیکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بگڑی ہوئی قوم کی کس طرح اصلاح فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو متحد فرمایا اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریاست عطا فرمائی جس کا مرکز، جس کا دارالحکومت مدینہ طیبہ کو بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو خد و خال پیش فرمائے یا اس کو مضبوط فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے، ہمیں اس بات کا ایمان اور یقین ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بتائے گئے تھے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام کی سیاسی نظام میں اقتدار اعلیٰ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہی اصلی دستور ساز اور مقنن حقیقی ہے، یعنی قانون بنانے والا اللہ ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، اور کون سا جرم ہے اور کون سی نیکی ہے، کس جرم کی کیا سزا ہے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ رب العزت ہی کو بتانے کا اختیار حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کی فیصلے نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو جائز چیزیں ہیں اس میں حکمران کو اختیار حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت حاکم اعلیٰ، سرچشمہ انصاف اور سالار فوج تھے۔ اسی طرح آپ پورے نظام کی نگران اعلیٰ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مطلق العنان حکمران نہیں تھے، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرماتے اس میں صحابہ اکرام سے مشاورت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ فرماتے۔ مسجد نبوی کی حیثیت ایک باقاعدہ مرکز کی حیثیت حاصل تھی، جہاں حکومت کے تمام کاموں کو، تمام ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مختلف شعبہ جات قائم فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو مقرر فرمایا جو دستاویزیں اور یادداشتیں تیار کرتے تھے۔ ان کا نام کامل رکھا گیا تھا اور تقریباً وہ 42 تھے۔ وحی کی کتابت، یعنی قرآن مجید لکھا جانا اور باقاعدہ اس کے لیے ایک جماعت جو قرآن مجید لکھے، جن میں مشہور صحابہ اکرام حضرت زید، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابی بن کعب، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔
اسی طریقے سے خط وغیرہ بھیجنا، خط و کتابت، یہ بھی ایک خاص شعبہ تھا۔ اس میں بھی حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ارقم، یہ صحابہ اکرام اس میں بھی شامل تھے۔ سفیر جو خط لے کر جاتے تھے، اسی طریقے سے ایک مہر بنوائی تھی کہ جو خطوط پر لگائی جاتی تھی، جو حضرت حنظلہ بن ربیع کے پاس رہتی تھی۔ ایک ایسی کتاب جس کے اندر بہت سی راز کی باتیں رکھی جاتی تھیں، وہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس ہوتی تھی۔ تو یہ مختلف کتابت کے اور خطوط کے اور سفیروں کے اور حکومت کے مختلف رازوں کے ذمہ دار لوگ تھے۔ اسی طریقے سے مالیات کا ایک شعبہ تھا، فائنینس، جس میں حضرت زبیر بن عوام، حضرت معیق بن ابی فاطمہ، حضرت کعب بن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت حسین بن عمیر، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ، اس میں بھی ثابت بن قیس، مصعب بن عمیر، عبادہ بن صامت، یہ حضرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردم شماری بھی فرمائی اور اس کا بھی ایک رجسٹر بنوایا۔ صوبائی نظام حکومت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں کو مختلف صوبوں میں تقسیم فرمایا۔ مدینہ طیبہ کو مرکزی صوبہ اور اس کے علاوہ مکہ مکرمہ، یمن، نجران، تہامہ، عمان، حضرموت، بحرین، یہ سارے صوبے بنائے اور ان کے گورنر بنائے جو ان کو وہاں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گورنر متعین فرماتے اور اس کو دینداری، علم اور شرف و فضل کی وجہ سے متعین کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنخواہیں دیتے، جنس کی شکل میں یا نقد مال کی شکل میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے لیے آمدن کے ذرائع ہونے چاہیے تبھی حکومت قائم رہ سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکومت میں آمدن کے ذرائع کیا تھے؟ تو سب سے پہلے تو زکوٰۃ ہے، آپ واقف ہیں زکوٰۃ سے۔ عطیات ہیں جو لوگ تحفتاً امداد فرماتے۔ فے ہے، فے وہ مال ہوتا ہے کہ جو مسلمان کسی جگہ پر حملہ کرنا چاہیں اور وہاں کے لوگ بغیر جنگ کیے اپنے آپ کو حوالے کر دیں اور سپرد کر دیں، تو وہ جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ فے کا مال کہلاتا ہے۔ یہ بھی حکومت کے پاس آتا ہے۔ خمس، جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس میں سے 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے۔ وہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جزیہ، جو غیر مسلم علاقہ فتح ہوتا تھا تو اس میں ان کے ساتھ طے ہو جاتا تھا کچھ ٹیکس، اس ٹیکس کو جزیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں شامل تھا۔ شام، نجران اور بحرین کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست میں مال کا ایک ذریعہ تھا۔ خراج، خراج جو مسلمان علاقے فتح کرتے تھے
اور جن زمینوں کو غیر مسلموں کے قبضے میں ہوتی تھیں ان کو لگان ادا کرنا پڑتا تھا، اسے ہم خراج کہتے ہیں۔ اس کی شرح یہ ہوتی تھی کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس کی آدھی آپ رکھیں گے، آدھی حکومت کو دیں گے۔ عشر یہ مسلمانوں سے بھی لیا جاتا تھا کہ اپنی جتنی بھی پیداوار ہے، اگر وہ بارشوں کی زمینیں ہیں تو اس کا 10واں حصہ، اور اگر وہ کنویں وغیرہ کی اور نہر کی زمینیں ہیں تو اس میں سے 20واں حصہ۔ صدقات یہ وہ رقم ہے جو مسلمان خود ہی بیت المال کے اخراجات پورے کرنے کے لیے خود ہی ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست قائم فرمائی اس میں فوجی نظام بھی بنایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جگہ جہاد کے لیے خود تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے، اور بہت زیادہ افراد صحابہ کرام مجاہدین تلواریں، نیزے، کمان اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر حاضر ہو جاتے۔ مسلمان عورتوں کا جنگ میں کردار۔ عہد نبوی میں مسلمان عورتیں بھی جنگ میں شریک ہوتی تھیں۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کریں، مجاہدین کے لیے کھانا پکائیں، میدان جنگ میں پانی پلائیں، بیماروں کی خبرگیری کریں اور مال غنیمت سنبھالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی فوج کے افسر اعلیٰ تھے۔ آپ خود ہی قیادت فرماتے اور تشریف لے جاتے۔ اگر کسی مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے جاتے تو صحابہ اکرام کو مامور فرماتے، اور حکم ہوتا کہ امیر کی اطاعت کی جائے، امیر کی اطاعت کی جائے۔ اسی طریقے سے عدلیہ کا نظام قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منصف اعلیٰ تھے۔ فتاویٰ کا نظام قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدلیہ کا ایک شعبہ فتاویٰ سے تعلق رکھتا تھا، اس کے خود بھی سربراہ تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس کے بارے میں بتاتے، اور کئی صحابہ اکرام کو متعین فرمایا تھا کہ وہ بھی مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرتے۔ شعبہ قضات، اس میں مدینہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود مقدمات کا فیصلہ فرماتے تھے، اور باقی جگہوں پر قاضی مقرر کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا قاضی مقرر فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست میں امن بہت زیادہ تھا، اور امن کی بہت زیادہ یعنی احتیاط کی جاتی تھی امن کو قائم رکھنے کے لیے۔ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ کہ مکہ کی قریشی عورت چوری کی جرم میں پکڑی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے آزاد کردہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو سفارش کے لیے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئی اور فرمایا کہ تم میں سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی تھیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو یہی سزا ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انصاف فرماتے جس کی وجہ سے امن قائم رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہدیداروں کا تقرر فرماتے، جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کے علم، ان کے فضل اور ان کی بزرگی اور تقوی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسروں کا چناؤ فرماتے۔ ایک مرتبہ بحرین سے قبیلہ عبدالقیس کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد نے وہاں کے عامل علاء بن حضرمی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معزول کر دیا اور ابان بن سعید کو بحرین کا عامل نامزد فرمایا، اور حکم دیا کہ قبیلہ مذکورہ سے اچھا سلوک کیا جائے۔ حساب کی جانچ پڑتال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی
کہ آپ افسران سے مال کا حساب لیتے رہتے تھے اور ان کا احتساب فرماتے رہتے تھے۔ عاملین کے لیے تنبیہ، یعنی عاملین کی تربیت اور اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بار بار واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت میں تقریباً 18 ایسے شعبے تھے کہ جو جدید اور موجودہ نظام میں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کی داغ بیل ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی ذہانت اور فطانت سے اس نظام حکومت کو قائم فرمایا۔ تو بچوں اس ٹاپک کے جو شارٹ کویسچن آنسر ہیں وہ بھی یاد کریں، عہد رسالت کے نظام حکومت پر تبصرہ کریں، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت کی خاص باتیں جو ہیں وہ بھی لکھیں، اور یاد کریں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی تدبر اور عسکری قیادت پر سیر حاصل بحث کریں، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ ان تمام چیزوں کو غور سے دیکھیں اور یاد کریں۔ اللہ حافظ۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔